الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم ناظرین، ایک اختلاف تو وہ ہیں جو ائمہ مجتہدین کے درمیان ہے، اور جب ہم کہیں گے کہ غیر مقلدین نے اختلاف کیا ہے تو یہ وہ اختلاف ہیں جو ائمہ مجتہدین کے درمیان والا اختلاف نہیں ہے، یعنی ایک طرف مجتہد ہیں اور دوسری طرف غیر مقلد یعنی نااہل ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ائمہ مجتہدین کا اختلاف یہ برحق ہوتا ہے۔ بہت سی دفعہ غیر مقلدین یہ اشکال کرتے ہیں کہ آپ اس مسئلے میں غیر مقلدین کو تو غلط قرار دیتے ہیں، تو اسی طرح کا اختلاف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا ہے۔ جیسا کہ کچھ دنوں پہلے میں نے ایک کلپ قربانی کے شرعی حکم کے تعلق سے بنائی تھی کہ قربانی واجب ہے یا سنت، تو کمنٹ میں بعض غیر مقلدوں کی جانب سے یہ سوال کیا گیا کہ یہی موقف تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، تو آپ کے لحاظ سے تو وہ بھی غلط ہو گئے، آپ انڈائریکٹلی ان کو بھی غلط کہہ رہے ہیں۔ تو اس مسئلے کو ذہن میں بٹھانا نہایت ضروری ہے کہ ائمہ مجتہدین کا آپس میں اختلاف کرنا یہ برحق اور صحیح کیوں، اور کسی مسئلے میں غیر مقلدین کا اختلاف کر لینا یہ غلط کیوں۔ اس لیے ائمہ مجتہدین کا اختلاف کرنا اس لیے صحیح ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی حاکم یا مجتہد ماہر شریعت اجتہاد کر کے کوئی مسئلہ نکالے اور درست نکال لے تو اس کو 2 اجر ہیں، اور اگر خطا کر جائیں تو بھی اس کو 1 اجر ہے۔ دیکھیے، اجتہاد درست ہو جائیں تو 2 اجر ہیں، اور اجتہاد خطا کر جائیں تب بھی 1 اجر ہے، یعنی اجر دونوں کو ملے گا۔ اب آپ مثال سے سمجھیے کہ کسی مسئلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ اب ان دونوں میں سے کس کا اجتہاد درست ہے؟ جس کا درست ہوگا اس کو 2 اجر ملیں گے، اور جس کا اجتہاد خطا کر جائے گا اس کو 1 اجر ملے گا۔ جب اجر دونوں امام اور اماموں کے ماننے والوں کو ملیں گے تو غلطی پر تو کوئی نہیں ہوا۔ جب دونوں کو ثواب ملے گا تو دونوں برحق ہوئے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ائمہ مجتہدین کا آپسی اختلاف کرنا یہ برحق ہیں۔ یہ اس لیے برحق ہیں کہ یہ جو اختلاف ہوتا ہے مجتہدین کے درمیان، یہ بمقابلہ حق بمقابلہ باطل نہیں ہوتا، یہ حق بمقابلہ خطا ہوتا ہے، اور شریعت اسلام میں اس کی گنجائش ہے کہ مجتہدین کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے، اور اختلاف کے باوجود سب کے سب برحق ہو سکتے ہیں۔ لہذا آپسی مجتہدین کا اختلاف کرنا کیا ہے؟ یہ برحق ہیں۔ اور اگر کسی مسئلے میں غیر مقلد اختلاف کریں تو اب وہ مجتہد تو ہے نہیں، وہ نااہل ہے۔ اور حدیث پاک میں کس کے اختلاف کو برحق کہا گیا؟ مجتہدین کے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں غیر مقلدین نے اختلاف کیا ہے اور وہ مجتہد نہیں ہے، نااہل ہے۔ اگر نااہل اختلاف کریں تو پھر اس کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو یہ مجتہدین اور غیر مقلدین کے اختلاف میں یہ فرق ہے۔